أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. آج کی اس آیت سے پہلے والی آیت میں جو کہ آیت نمبر 56 تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور یہ 57 اس میں ذکر تھا کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس میں انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو فضیلت بخشی. یہ اللہ کا فضل تھا. اللہ اپنا فضل جس پہ چاہے فرماتے ہیں. یہ مقام اونچا درجہ جو ہر نبی کو ہر قوم میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی منشے کی تعمیل و تکمیل یہ کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف بھی سب سے زیادہ ان کو تھا. بس یہی سبق اپنے اپنے قوم کو سکھانے سمجھانے کے لیے تھا، نہ کہ یہ اتنے بڑے کمال و مرتبے پہ پہنچ جانے کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام جس کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اس کی دعا کو قبول. ہر نبی کے ساتھ معجزات یعنی قدرت کے نمونے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. اور ہر نبی سے ان کے امتیوں میں سے جس نے مسائل میں گھرنے کے بعد پریشانیوں میں مبتلا ہو جانے کے بعد دعا کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعائیں قبول فرما لی. کم و بیش جتنے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمائے وہ صرف ایک حقیقت ثابت کرنے کے لیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں. یہ جو فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے. ان کے پاس جو کتاب کا حوالہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ دیتے ہیں. درمیان میں ان کو واسطہ بنا کر رکھا گیا ہے. یہ جس چیز سے منع کرتے ہیں اللہ سے منع کرتے ہیں. اگر کوئی ان کا خلاف چلتا ہے تو گویا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. اگر ان سے لڑتا ہے نفرت کرتا ہے تو وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. تو کہو جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے گا، اللہ سے مخالفت کرے گا تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کر کر دنیا کے اندر اطمینان و سکون پا سکتا ہے؟ خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ آخرت میں اس کا انجام کیا اچھا ہو سکتا ہے؟ جواب ایک ہی بنے گا، نہیں. اس کی کسی قدر تفصیل کے ساتھ کل اس کی تفصیل پیش کی جا چکی. اس کو ملحوظ رکھنے کے بعد آج کی اس آیت کا ترجمہ مطلب کہ سمجھنے میں ذریع سہولت ہوگی. ترجمہ تو ہے. یہ وہ لوگ تھے جو بڑے مرتبے پر دنیا میں فائز تھے، ہر زمانے میں رہے. تو ان کو بھی قیامت تک اس زمانے میں انسانوں کے اندر یہ کمال کو بھی فوقیت کو بھی حقیقت میں سب انسان ایک ہوتے ہوئے ہر ایک کے اندر استعداد و صلاحیت الگ، ہر ایک کا مقام و مرتبہ الگ،
اور یہ اونچے اور بڑے مقام اور مرتبے پر یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والے سب سے زیادہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے سب سے زیادہ، اللہ کا ڈر رکھنے والے سب سے زیادہ، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر اپنی زندگی کو چلانے والے سب سے زیادہ. لیکن تھے تو بندے. ان کو بھی یہ تھا بندگی کی شان اس قدر اونچی تھی، یہ جس کے حق میں ہاتھ اٹھا دیں دعا قبول. ساری قوم سے بیزار ہو کر ان کے لیے ہلاکت و بربادی کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے قبول کیا. ساری کی ساری اس قوم کو تباہ و برباد بھی کر دیا، ذلیل و رسوا کیا اس دنیا میں بھی. چند واقعات اس کے نمونے قرآن نے پیش کیے اسی غرض سے. اور ماننے اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالی نے نجات دلائی اس دنیا میں بھی. تعریف اور توصیف کے ساتھ ان کے تذکرے کو بھی باقی رکھا. تو بس وہی درجہ دو نا، اللہ کے مقام پر ان کو نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ بندے ہیں، اللہ نہیں. یہ استعداد ہم نے ہر انسان میں رکھی ہے کم و بیش، اس لیے ان کو نمونے کے طور پر پیش کیا. طریقہ سلیقہ قرآن وہی سکھاتا ہے، اسی طریقے سلیقے کو تمہارے پیغمبر بتاتے ہیں. اللہ کا درجہ نہیں دینا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصوصیات، فضیلتیں، معجزات ہر نبی کو چند ایک دے دیے گئے، وہ تمام کے تمام ذری شکل و صورت بدل کر ہم جس کے امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی سے معجزے دے دیے گئے. صحابہ کی جماعت موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک عورت آئی اپنی بے بسی کا اظہار اس طرح کی دعا کروانے کے لیے. آخر آپ تک جب پہنچی تو اس سے پہلے اس نے کیا نہیں کیا ہوگا جینے کے لیے، مصیبت کو ہٹانے کے لیے، زندگی کی پریشانی سے تنگ آ کر دعا کرتے ہی رہی، تدبیریں اختیار کرتے ہی رہی. دعا کی درخواست لے کر آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، دعا فرمائیے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی. میرے گھر میں چوہے بھی آئے تو کیا چوہوں کو طلب کی تھی اس نے. جس گھر میں اناج اور غلہ وافر مقدار میں ہے، کھانے پینے کی چیزیں رہتی ہیں، چوہا پہنچتا ہی ہے. اور بات ہے کہ آپ چوہوں کو مارتے ہیں، کہیں اس کا زہریلا اثر زیادہ ہونے نہ پائے، اس سے بچنے کے لیے وہ مسائل الگ ہیں. چاہے کسی بھی پلاٹ میں اوپر سے اوپر آپ اس جیسے اناج غلہ جمع کر کے رکھیے، چوہے کی پہنچ برابر ہوتی ہے، چونٹی کی پہنچ برابر ہوتی ہے. آخر اس کے پاس کون سا موبائل ہے جو آگاہ اطلاع مل رہی ہے. یعنی سادہ سیدھا مطلب یہ تھا کہ فقر و فاقے سے تنگ آ چکی ہوں، زندگی میں آسانی سہولت ہونی چاہیے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سنا، قبول فرمایا. صحابیہ ہیں،
یہ ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، رسول ہیں اللہ کے، اللہ کو رسول ہیں، نیک صالح ہیں، نیکوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، واسطہ بنا ہے، ذریعہ بنا ہے۔ جگ میں ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا دیدہ باہر آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوئے، آپ اپنے دست مبارک سے آنکھ کو اندر دھکیلا، ہاتھ پھیرا، اپنا لعاب مبارک لگا دیا۔ ڈاکٹر جب کرتا ہے تو دنوں لگتے ہیں، مہینوں لگتے ہیں آرام کے لیے، آنن فانن آنکھ اچھی ہوئی، پھر جنگ میں اپنی جنگ کو جاری بھی رکھا، جہاد کے اندر۔ سابقہ پاروں میں بات گزری ہے سورۃ توبہ کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ قوم کے خیر و بھلائی کے لیے زکوٰۃ کی رقم جو لا کر جمع کرتے ہیں، یہ لا کر جمع کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبول فرمائیے، جمع کیجیے، جو بھی دیتا ہے اس کے بعد اس کو دعا دیجیے۔ جب آپ دعا فرما دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا سکون کا باعث بنتا ہے، یعنی اس کا عمل ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ شرک سے ہٹانے کی بات، اللہ سے بندے کو قریب کرنے والی چیزیں، اور اس کے لیے جلدی سے کامیابی نہیں مل رہی تو ان کو واسطہ ذریعہ سے بھی اتنا ہی سمجھو۔ ان کی اچھی و بہتر کمال درجے کی زندگی سے یہ اللہ تعالیٰ کا خود مقام، مرتبہ، فضیلت، کمال پا چکے ہیں، ان کے ذریعے سے دعا کروانا آپ کو بھی ہے، دعا کی درخواست۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں یوں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانے سے بہت پہلے ایک مرتبہ نظر یعنی منت مانگ لیا تھا عمرہ کرنے کا، خانہ کعبہ کا حج عمرہ ہر انسان کو اجازت تھی، کرتے تھے، بلکہ کفر اتنا عام ہو گیا تھا، خانہ کعبہ، مینا، صفا، مروہ، عرفہ اور اس حج کے مہینوں کا اہتمام، قربانی، طواف، سعی، یہ سب کچھ جاری تھا، باقی تھا۔ طریقے بدل لیے تھے، عقیدہ بدل دیے تھے، خانہ کعبہ کے اطراف اپنا بتوں کو بٹھا دیا تھا، صفا مروہ میں بھی دو بتوں کے درمیان میں ایک چکر کاٹتے، اس بت کو پوجا کرتے، پھر چکر کاٹتے، اس بت کو پوجا کرتے تھے۔ بعد میں داخل کر لیا تھا انہوں نے اس کو، اسلام نے آ کر جگہ نہیں بدلا، مہینہ نہیں بدلا، عبادت میں غلط فکر سے اپنے طرف سے ایسا کرنا قطع کی بنیاد پر جو کر لیا تھا اس کو ختم کیا۔ ان کے بٹھانے سے پہلے جو طریقہ تھا اسی کو رائج کیا، ہمارے کہ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اب جو ہم نے کریکشن کر دیا، درست کر کے دے دیا، وہی دین تھا پہلے بھی۔
وہی طریقہ تھا پہلے بھی، اس کو ختم کیا گیا۔ دوسری بات، آج کسی بات میں ایک اہم چیز بتانا یہی ہے، یہ جتنے مشرک بھی ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے ان کا بت زنانی عورت کی شکل کا ہو، مرد کی شکل کا ہو، جو اس کو مقدس مقام دیتے ہیں، کرتے ہیں، اس کی تاریخ پیچھے تحقیق کرتے چلے جائیے، وہاں تک پہنچیے آپ۔ یعنی عورت کی شکل میں جتنے بت ہیں، یہ دراصل ان کا ایک عقیدہ یہ ہے، آج بھی ہے، فرشتوں کی مخلوق، تمام فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بڑا قریبی مقام رکھتے ہیں، ان کی پوجا کرنے پر، ان کو بھگوان کا خدائی درجہ دے کر اہتمام کرنے پر ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیں گے، ہمارے گناہ معاف کروا دیں گے، ہم کو جنت میں داخل کروا دیں گے، دنیا کی زندگی میں آنے والے پریشانیوں کو جاؤ پھول چڑھا دو، مٹھائی رکھ دو، دان ڈال دو، پیسے ڈال دو، کچھ بھی کر دو، میری قسمت ساتھ دے گی، میری مراد پوری ہو جائے گی، میری زندگی بدل جائے گی۔ بس ایسا ہی قریب قریب جو آج بھی ہے۔ مفہوم سمجھاتے ہیں کہ وہ جس کو تم سمجھ رہے ہو واقعی نیک تھے، واقعی کمال کے درجے پر تھے، مگر جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں تھے، جس کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو یہ نہیں تھے، وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی جماعت وہ ہے، حکم الہی کی اتباع اتنی پختگی کے ساتھ کرتے تھے، کبھی نافرمانی نہیں کی، جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے برابر کر گزرتے، ذرا بھی خلاف ورزی والا معاملہ نہیں۔ ایک قوم ایک پیغمبر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتی، خدائی درجہ دے کر اس کی پرستش کرتی ہے، اور ایک قوم کا بھی اس پیغمبر کو خدا کا درجہ دے دی۔ یہ تین بڑی مثالیں دے کر بار بار ایک مفہوم کی وضاحت کرنا ہے، ان کے مقام پر رکھو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا، ان کو رب کا درجہ مت دو، رب نہ مان۔ تو اس مفہوم سے ایک بات آپ کو اور سمجھ میں آئی، انبیاء سے جس طرح ہے، واقعی وہ کمال درجے کا با کمال انسانوں میں سے گزرتے رہیں گے، صدقے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، صدقے میں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے پر چلنے کے طریقے میں یقیناً وہ اللہ کے قریب ہے۔ التماس کر سکتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کروا سکتے ہیں، خدائی درجہ نہیں دینا۔ اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان کو جو درجہ دے دیے ہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اور ترجمہ اور آسان سمجھ میں آئے گا، یہ وہ لوگ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کو تو مسلمانوں کو نکال دیا، نکل گئے، 13 سال کے بعد مدینے میں آ گئے، خیر و برکت تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر اتباع کرنے والے محبوب بندوں کے طفیل میں اللہ نے ایک مصیبت ڈال دی ان کو۔ ابھی بات بتا دی گئی،
للہیت یعنی اللہ والی کی مخالفت، اللہ کی مخالفت ہے. خط نازل کر دیا، خطرہ خطرہ پانی کو تڑپنے لگے، دانے دانے کے محتاج ہو گئے. مخالف ہونے کے باوجود، جن کے قتل کے در پہ تھے، جن کی بات کے مخالف تھے، اس زمانے کے پر اقتدار پر فائز قبیلوں کے سردار چند افراد کا گروپ بن کر مدینہ آ کر ان کی نظر میں جو مخالف ہیں، مخالف کے سامنے درخواست پیش کیے. اگرچہ کہ ہم آپ کے مخالف ہیں، ہم نے نکالا ہے، لیکن جو بھی ہیں آپ ہی کے خاندان سے کسی نہ کسی کڑی سے ملے ہوئے ہیں. یوں سمجھے آپ کی قوم ہے. دعا کی درخواست ہے تو کافی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی. آج بھی ہر نماز کے بعد جمع ٹھہرتی ہے، لوگ آتے ہیں، یہ متاثر فلاں فلاں. آپ بھی دیکھ کر کہتے ہیں کون ہے ان کو بلا کے لائی پڑھائیے. آپ اطمینان سے آپ سے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ رکھ کے جائیے، برابر اچھا ہوتا ہے. جب مسلمان آتا ہے تو اس کی مخالفت ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں فکر کے لحاظ سے شیطانیت ہی ہے. وہ تاثیر آپ کے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. انسان ہے، ایسے تو انسان نفرت نہیں پیدا کرواتا. عقیدے اور مذہبی اعتبار سے آپ کو دوری اختیار کرنا ہے بس. ایسے تو انسان پورے حقوق جو تمہارے آپس میں ہیں، تمہارا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی پورے حسن سلوک کے پورے طریقے اسلام کا حکم ہے. غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا یہودی کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اپنے آپ کو روک دیا، رک گئے انسانی احترام میں. تمام صحابہ بھی رک گئے، جنازے کو جانے دیے. صحابہ حیران تھے، دریافت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کا جنازہ جا رہا ہے، حیثیت انسان، جبکہ آپ کے مذہب کا مخالف، آپ کی جان کا دشمن، آپ کے مال و کمال کا انکار کرنے والے. تو جب یہ آ کر دعا کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو نا، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اتنا بڑا سفر، مکے سے مدینے کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تم لوگ آئے ہو. کیا تمہارے پاس بھگوانوں کی کمی ہے؟ جس بنیاد کے اوپر ہم کو نکال دیا گیا، ہم میں سے کئی کو مار دیا گیا، ہمارا جینا حرام کر دیا گیا. صرف گناہ یہ تھا ہمارا تمہاری فکر کے لحاظ سے کہ ہم اس طریقے پر عبادت وغیرہ کو جائز اور درست نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. جو ان سے کہو نا، اس لیے کہ یہ بنانے والا پوری بارش برسانے والا ہے،
یہ کارتی ہے جو آپ سنسکرت کا لفظ ہے کارتی، کارتی جو کہتے ہیں، اور اسی کا ترجمہ دیوی، وہ ناراض ہے، فلاں ہے۔ ابھی اس 15 دن کے آس پاس میں ہندوستان کے بعض حصوں میں زلزلے کے جھٹکے آئے، پوری دنیا کے سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس پوری مملکت ہندوستان پر حاکمیت، حکومت چلانے والے پد کا اخبار میں بیان تھا، بھارت ماتا جب ناراض ہو جاتی ہے تو یہ زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ کچھ انسانوں سے ناراض ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار بھارت ماتا نے کیا ہے۔ یہ زمین ناراض ہو کر اپنے ناراضگی کا اظہار تم سے کیا ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ناراض رہ کر اشارہ اور تنبیہ کر کر عدل و انصاف و بھلائی کی طرف آگے بڑھنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ نہ سمجھو گے تمہارے لحاظ سے وقت کم زیادہ لگے گا، جب ان کا ارادہ ہو جائے گا اوپر رہنے بسنے والے انسانوں کو، وَخَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ، تم سے پہلے ایسا انسانوں کو ہم نے کیا ہے، زمین کو پھاڑا ہے، سب کو اندر ڈبویا ہے، پھر زمین کو برابر کر دیا ہے، زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا، یہ کر سکتے ہیں ہم، یاد رکھو۔ مفہوم کیا ہوا؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس کام کو صرف زمین کو وہ مقام و مرتبہ دے دیا، بھگوانیت کا قلب پرخ کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا ایسا فرماؤ، سمجھاؤ، اتنے بہت سارے ہیں نا، اتنی محنت کرتے ہو نا، آج کے اخبار کی قسم ہے، رننگ کامنٹری کی طرح چل رہی بھی بات۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی 5 کروڑ سے زیادہ کی بھیٹ چڑھانے والے ہیں آج، فلاں فلاں، اور وہ کام اچھا برا وہ نہیں کہہ دوں گا۔ یہ عقیدہ، مجھے یہ مملکت، حکومت، اقتدار مل جائے تو میں ایسا کرنے والا تھا، ایسا کروں گا تھا، لہذا اب شایان نشان مقام پر آ گیا ہوں، اپنے مقام و رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اس اونچے درجے میں میں کروڑوں کی چیزیں سونے کی شکل میں وہاں پر عطا کر کراؤں گا۔ مثال میں، نمونے میں، واقعات میں، زمانے میں مشہور شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ طریقہ اس الناس علی دین ملوکہم، پبلک کا کیا حال ہے؟ ارے تمہارا حکمراں طبقہ جو سوچتا ہے نا، جو کرتا ہے نا، وہ کمال طریقے سے وہی طریقے عام پبلک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چاہے وزارت کی شکل میں ہو، وغیرہ وغیرہ، عام آدمی گرفت پکڑ میں آتا ہے، فلاں فلاں کیا بول کر، وہ پکڑ میں نہیں آتے، قانون کے دروازے پہ بیٹھ کر اپنے لیے قانون کو دبا کے رکھتے ہیں، ثبوت کو دبا کے رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو، اتنی دور آئے ہو، پھر تمہارے عقیدے کا، پوری جان نثاری کا، اب ایسے وقت میں تمہارے کام نہیں آئے تو اور کب کام آئیں گے؟ یہ سوال ایسا جواب تو نہیں بنے گا۔
خود اللہ نے جواب دے کر آیت میں فرما دیا، کہہ دو پہلے تو ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کائنات کی ہر چیز، تبدیلیاں وغیرہ سب کچھ کرنے کی طاقت، قدرت، کمال صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، یہ کمال کسی میں نہیں ہے، لیکن تم نے زعم کر لیا، یقین کر لیا ان کے اوپر، تو پھر ایسے وقت میں تم سے بے وفائی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت نے بتا دیا فلا یملکون کشف الضر عنکم، پھر ہم بتائے دیتے ہیں دیکھو حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے نقصان کو، تکلیف کو، مصیبت کو، تنگ دستی کو یہ تم سے ہٹا نہیں سکتے، مگر آپ جب کرتے ہیں تو ہٹ گیا معلوم بھی ہوتا نا، اور بتوں کے تک مل جائیں گے۔ یہ مقام درجہ کہلانے والا مسلمان بھی کسی ایک شخص کو یہ درجہ دے بیٹھتا ہے، چاہے کسی بزرگ کے مزار کو بھی، بزرگ نے تو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ بھی اسی تعریف میں آئیں گے، اور جب ہو جاتا ہے انہوں نے کر دیا ہے، یہ خیال غلط، ان سے التماس کیا، دعا کیا ہے، ان کے واسطے سے رب نے قبول کیا ہے، اس ارادے کے ساتھ آپ کو منع نہیں۔ فکر کی خرابی کو دور کرتا ہے اسلام، ولا تحویلا، نہ تھوڑی تبدیلی بھی لانے کی طاقت نہیں اس میں، یعنی ہر چیز کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، دانا دانے کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن دانے دانے کو جمع کرنے کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنا ہے، وہ طریقہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اسی کو واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو شرکیت سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے دوری کا حکم ہے، نہ کہ اس مفہوم کو ایک عام طور پر پھیلا دے کر قوم کو یہ گمراہی ہے کہنا، یہ ان کے فکر و فہم کی گمراہی ہے۔ اور جن کے پاس جا رہے ہیں جو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اپنے رب کو پانے کے لیے یہ کیا کیا کرتے تھے، اس درجے پہ تھے، خود مختار نہیں تھے، وہ ان کو بھی ضرورت تھی اللہ ہی کی، اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، تو یہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، تلاش میں رہتے تھے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلے کو، ذریعے کو، سورس کو، ریکمنڈیشن کو، اس فکر کے ساتھ ان میں کون زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، مہربانی، فضل کی امید توقع رکھتے ہوئے، یہ بھی خیال رکھ کر وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کی گرفت بڑی پکی ہوتی ہے، اس کے عذاب کا، اس کے خیر و غصے کا ڈر، یہ دونوں چیزیں رکھ کر اللہیت کی طرف آگے اپنی زندگی کو بڑھاتے تھے۔ وہی کیفیت پیدا کرنے کا حکم ہے، وہ نمونہ تمہارے لیے ہے، نہ کہ ان کو رب کا درجہ دے دو۔ پھر قاعدے والی بات بتایا اللہ تعالیٰ، ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا عذاب جانتے ہو کیسا ہوتا ہے، وہ واقعی چیز ہر ایک کو دہلا دینے والی ہے، ہر ایک کو ہمیشہ اس سے ڈرنا ہی چاہیے، یہ ڈر اور خوف رکھ کر ہر لمحہ، پھر امید رکھتے ہوئے بتاوے طور طریقے پر خود کو ڈھالو، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس طریقے پر عمل پیرا ہو کر عملی طور پر زندگی کا نمونہ غیر مسلموں میں پیش کرو۔ وہ تو پیش کرنے کے بعد دور رہی،
بڑی کثرت تعداد جو مسلمانوں کی جو ہو گئی، سب کبھی لباس سے بتا دیا، کبھی عیدوں کے اندر ہمارے مسلمانوں کی عید برقرار اختیار کر کے بتلا دیا، یا عملی طور میں وہاں بھی بھاگنے لگے، یہاں بھی بھاگنے لگے۔ تو ڈر خوف اللہ کا رکھو، یعنی بتائے ہوئے طریقے کو ڈرتے ہوئے اختیار کرو۔ کہیں نادانی غلطی ہوئی تو یہ ڈر رکھو تمہارے رب کی گرفت بہت مضبوط ہے، ہو کر رہے گی، ہو سکتی ہے بچ نہیں پاؤ گی۔ وہ بچائے گا جو سمجھے غلط، وہ عطا کرے گا سمجھے غلط۔ صرف اور صرف یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ خصوصیت و کمال والے بندے یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، محبوبیت سے ہٹاؤ نہیں، ان کو رب کا بھگوان کا درجہ نہ دو، اور چھوٹ دی گئی چیز کو غلط فہمی میں مت مبتلا ہو جاؤ۔ اسی کی وضاحت کا سلسلہ اگلی آیت میں مزید آئے گا۔ سبحان اللہ۔